بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور سب دوست پوچھ رہے تھے کہ ڈیل کا کہ کیسے ہوئی، کیا ڈیل ہے نہیں ہے۔ تو یہ تو ذہن میں رکھ لیں ہمیشہ کے لیے کہ ڈیل کے بغیر کبھی بھی میاں صاحب جو ہیں وہ نہ باہر ملک سے جاتے ہیں اور نہ ڈیل کے بغیر واپس آتے ہیں، اور ڈیل کے ساتھ ہی وزیر اعظم بھی بنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا ماضی میں، کیونکہ وہی ہم نے انہی کی مثالیں دیکھنی ہیں۔ تو آپ اس کو اگر 80 کی دہائی سے دیکھیں گے، جب جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ سربراہ تھے ملک کے، تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وہ تو اس وقت تو کوئی جانتا نہیں تھا میاں صاحب کو، تو وہ ایک دم وزیر بنے اور پھر وزیر اعلیٰ 2 دفعہ بن گئے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم تک پہنچے۔ اس وقت بھی انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں ان کی طے ہوئی تھیں، وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھا، لیکن پھر وہ اس سے نکلے۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جب وزیر اعظم بنے، پھر ان کے معاملات طے ہوئے تھے۔ اس وقت صدر تھے فاروق لغاری، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس وقت ان کی سیٹنگ ہوئی، اور پھر 2/3 اکثریت بھی مل گئی۔ اور پھر ایک اور عادت کے مطابق جو پہلے بھی ہوئی دوبارہ ہوئی کہ میاں صاحب کی پھر انہی سے لڑائی بھی ہوئی، اور صدر فاروق لغاری جو ہیں انہوں نے گھر بھیجا، بلکہ آرمی چیف جہانگیر کرامت کو بھی عہدے سے ہٹایا، اور بلکہ جہانگیر کرامت ان کے محسن ہیں۔ جب فاروق لغاری انہیں بالکل فارغ کرنے والے تھے، تو اس وقت جہانگیر کرامت ہی تھے جنہوں نے ان کو میاں صاحب کو بچایا تھا، اور پھر وہ کچھ عرصے بعد وہی جہانگیر کرامت جو ہیں ان کو میاں صاحب نے عہدے سے ہٹا دیا، اور پھر جنرل مشرف آئے، اور پھر ان سے بھی میاں صاحب کی جو ہے وہ لڑائی ہو گئی، اور پھر جو پتہ ہے کہ مارشاء اللہ لگا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر اب صحیح جس کو کہتے ہیں کاغذوں میں آگے تھی، زبانی کلامی باتوں کی حد تک چیزیں ہوتی تھیں، لیکن پہلی دفعہ کیونکہ بات بڑی تھی، میاں صاحب پر ہائی جیکنگ کا جو ہے وہ الزام تھا، اور وہ آلموسٹ اس میں وہ کنوکٹڈ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اب ڈیل جو ہے وہ کاغذوں میں ہونی تھی، اور کیونکہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی اس میں شامل تھیں، تو پھر تحریری معاہدہ کر کے میاں صاحب جو کہ بڑے اس وقت بھی انقلابی اور کسی کو بتائے بغیر انہوں نے جو ہے انقلابی شخصیت نے ڈیل کر لی، اور باہر چلے گئے، اور ود فیملی شہباز شریف صاحب باقی بھی سب ان کے ساتھ گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی تو کوئی ڈیل ہوئی نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے کروائی تھی سعودی شہزادے، وہ باقاعدہ پاکستان آئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ریٹن ڈیل فرمائی تھی میاں صاحب نے، جس سے وہ انکاری تھے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئے، وہ بھی ایک ڈیل تھی، اور اس میں محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے آئے، وہ ان کی معاملات طے ہوئے تھے، کیونکہ بیسیکلی ڈیل یا جو معاملات طے یا بات چیت جو ہوئی تھی جنرل مشرف کی، وہ محترمہ بے نظیر سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ساتھ نتھی ہو گئے، اور یہ بھی پیچھے پیچھے ان کو موقع ملا، اور ان کو اجازت ہوئی، اور یہ واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، 2013 آ گیا، تو پھر میاں صاحب کی پوری طرح سیٹنگ ہوئی، اور وہ وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد پھر ایک موقع آیا وہی اسی طرح کی ڈیل کا، کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جیل میں گئے، اور 2 مقدمات میں انہیں سزائیں بھی ہوئیں، اور پھر ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، کر دیے گئے، اور بڑے ہی وہ اچھے بچے بن کے مریم نواز بھی ان دنوں خاموش ہو جاتی ہیں جب ڈیل ہوتی ہے۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، جب بھی ڈیل ہوئی ہے مریم نواز خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اب جو آپ کہہ لیں کہ اس وقت ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، وہ چلے گئے، اور جاتے ہی وہ بالکل صحیح بھی ہو گئے، پلیٹلیٹس ان کے پورے ہو گئے لندن جا کر۔ اب 3 سال بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک ڈیل ہوئی، جب شہباز شریف صاحب محترم
وزیر اعظم بن گئے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہی سمجھ آ گئی تھی جب جیل میں ان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ محمد علی درانی صاحب بھی اس وقت شہباز شریف صاحب کو ملے تھے، اور میاں صاحب سے باہر لندن میں بھی خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور پھر اس کا نتیجہ نکلا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، رجیم چینج ہوئی اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ یہ بھی ایک باقاعدہ ڈیل تھی جس کے اب خود ہی سارے بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے میچ فکس تھا، اور حاجہ آصف کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ بھی تو اس کا حصہ تھے۔ تو اب سب، اور پھر یہ بھی سب بتاتے ہیں کہ کئی مثالیں ہیں۔ مشاہد حسین سید نے بڑا کھل کے بتایا کہ وہ اس وقت جو رجیم چینج تھی وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے میاں صاحب اور یہ ساری پی ڈی ایم کا وہ اکٹھا جو ہے وہ ان کا سارا کام تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں شہباز شریف آئے۔ اور اب جیسا کہ یہ کہتے ہیں اکثر کہ ہم تو الیکشنز کہہ رہے تھے اور یہ بس ایسے ہی وہ فلاں نہیں مانا، سارے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن سب نے اپنے معاملات جو ان کے خراب تھے اس وقت، کیسز تھے اور بھی کچھ چیزیں تھیں وہ صحیح کرنے تھی، اور پھر ظاہر ہے دھیان ادھر تھا، وہ ترقی کی طرف نہیں تھا، تو پھر خرابی ہوئی، مہنگائی انتہا کا پہنچ گئی اور ڈیفالٹ تک جو ہے معاملات پہنچ گئے۔ اب جو ہے اب پھر میاں صاحب جس طرح آئے ہیں اس پہ ذرا غور کریں تو یہ غیر معمولی طریقے سے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ انہیں پورا ہیرو بنا کر لایا جا رہا ہے، بالکل کسی کے ذہن میں یہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ کنوکٹڈ تھے یا کنوکٹڈ ہیں، یا یہ وہ جس طرح گئے تھے ضمانت پر، وہ سب کچھ انہیں اب ان کے لیے کھل رہا ہے، اور جس طرح وہ آئے ہیں ایک مسیحا بن کر، اور وہ قوم کو جو ہے ان کی مشکلات سے نکالنے کا نعرہ لے کر آئے ہیں کہ وہ ان کو نکالیں گے کیونکہ ان کے معاملات طے ہیں۔ اچھا، معاملات اتنے طے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے جلسے کی کوریج بھی سرکاری ٹی وی پورے آب و تاب سے کر رہا ہے۔ پھر جس طرح ان کے ساتھ پوری جرنلسٹ اور سارا کچھ ہوا، اس طرح جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی، یا اس طرح پی ٹی آئی ابھی تو دبی ہوئی ہے، زیر عتاب ہے، پوری میدان میں ہوتی تو شاید یہ اتنا ممکن نہ ہوتا، اس طرح کا جو استقبال جو ہے وہ میاں صاحب کا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر انٹرنیشنلی، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں ان کی بہرحال پیچھے 3-4 دفعہ ہر دفعہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، ڈیل خراب خود ہی ہو جاتی ہے، تو اب بھی انہیں خود بھی تھوڑی پریشانی تھی، لیکن یہ ساری گارنٹیاں جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر کا شاید انہیں اتنا اعتبار نہیں تھا جو کہ انہیں انٹرنیشنلی جو ملاقاتیں بھی فرما کر آ رہے ہیں اور جو گارنٹیاں انہیں ملی ہیں، وہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ان گارنٹیز کو انہوں نے جو ہے وہ زیادہ طاقت دے رہے ہیں، اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے، اسی کے بل بوتے پہ وہ پہنچے ہیں۔ اور اب آگے بھی وہ ڈیل کے، یہ تو پہلی یا دوسری قسط سمجھ لیں، آگے معاملات الیکشنز تک، اور پھر جس طرح وہ وزیر اعظم کا ذہن بنا کر آئے ہیں، وہ وزیر اعظم بن کر آئے ہیں، اور جس طرح لندن میں ہائی کمشنر جو پاکستان کے ہیں وہ بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، پورا پروٹوکول انہیں پہلے ہی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی الیکشن دور ہیں، ابھی ان کے سروے رپورٹس بھی مسلم لیگ نون کی کوئی ان کے لیے زیادہ حوصلہ افزا نہیں، لیکن بہرحال ان کے میاں صاحب کے آنے سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ مسلم لیگ نون کو فرق پڑا ہے۔ ان کے جو بڑے مایوس ہو گئے تھے ان کے ووٹرز کہہ لیں یا کارکن، تو خیر پھر بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کے کچھ مفاد بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ووٹرز ہیں ان میں تھوڑی سی جان پڑے گی مزید، لیکن بہرحال اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی جو انہوں نے خود سروے کرائے 60-40 کے کہ 60 پی ٹی آئی اور 40 نون لیگ وہ برابر ہو جائے، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تیار ہیں جی وہ حلف لینے کو۔ اچھا، ایک اور اہم بات آپ کو یاد کرانی ہے ڈیل کے حوالے سے ہی، ایک شخصیت ان کے ساتھ آپ کو میاں صاحب کے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، ایک بزنس مین ہے ناصر جنجوعہ۔ تھوڑا یاد کریں جب میاں صاحب جیل میں تھے تو ہم نے اس وقت بھی ایکسکلوسیولی یہ خبر دی تھی، اس وقت میں سما ٹی وی میں تھا اور وہاں پر یہ ہم نے بریک کی تھی کہ یہ شخصیت، یہی ناصر جنجوعہ جو ہیں، یہ جیل میں میاں صاحب کو جب وہ لاہور کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو مجھے یاد ہے رمضان تھا، روزے تھے، تو صبح گرمی کے روزے تو صبح 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہوتا تھا ملاقات کا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹاپ کے لوگ جو
ان کے ہیں شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، یہ سب باہر کھڑے ہیں. وہ بالکل ان کے جو کمرہ تھا ملاقات کا اس کی پریمیسز کے، تو جا کے جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان کو روک لیا کہ اندر ایک صاحب ملاقات کر رہے ہیں اکیلے. تو انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کون وہ ہے، وہ فیملی کا بھی نہیں ہے. تو وہ آدھا گھنٹہ اکیلے میاں صاحب سے یہ شخصیت وہاں ملی تھی، اور وہ یہی ناصر جنجوعہ تھے، اور اس وقت بھی یہ پیغام رسانی اور یہ سب کچھ کرتے تھے. تو اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور جیسے خان صاحب کو کہا جاتا تھا ان کے ساتھ 2 ATMs ہوتی ہیں، یہ ATM بھی ہیں. اور یہ ظاہر ہے ویسے تو مسلم لیگ نون میں یا میاں صاحب کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہے کسی کا اتنا زیادہ جو ہے قربت. اگرچہ کچھ 1-2 مثالیں ہیں جیسے جو کہ اس طرح نہیں ہیں، وہ پرویز رشید وغیرہ، لیکن وہ ان کی تو بڑی سیاسی جو ہے وہ کہہ لیں قربانیاں ہیں، مارے کھائی ہیں. لیکن یہ شخصیت جو سیاسی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں. یہ ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں حضرت قبلہ، یہ پرانے میاں صاحب کے ساتھ جیل میں بھی ان کی علیحدہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور جاتی عمرہ میں بھی وہ آتے تھے. اور یہ شروع سے ہی ان کے پیغام رساں بھی ہیں، اور ان کو ان کے کئی جو کہہ لیں کہ جو مالی معاملات اور کافی ہیلپ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو، جو کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ ایک بڑی رقم میاں صاحب کے استقبال کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. اس میں کچھ کاروباری شخصیات نے بھی حصہ ڈالا، اگرچہ یہ ان میں سے بہت اوپر ہیں، یہ ان کا تو معاملہ ہی علیحدہ ہے. تو اس لیے یہ سارے کردار جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور یہ ہر اس وقت ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں جب یہ ڈیل اور یہ معاملات چلتے ہیں. اب لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پچھلی ان کی ڈیلز جو ہیں وہ ہر دفعہ خراب ہوتی ہیں. اس دفعہ وہ سب کہہ رہے ہیں، عرفان صدیقی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ اس دفعہ ان کی معاملات اسٹیبلشمنٹ بڑے صحیح چلیں گے، وہ ان کی جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اب نہیں ہوں گی. اور یہی عرفان صدیقی صاحب تھے جو کہ خلائی مخلوق کو اس طرح کی چیزیں لکھ کر میاں صاحب کو دیتے تھے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت تو اور ٹکراؤ تو کبھی میاں صاحب کا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بڑے اچھے موڈ میں رہتے ہیں، اچھے موڈ میں آ رہے ہیں. لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں. عرفان صدیقی صاحب کے دعوے کے الٹ ہیں، بلکہ وہ خود اس کا حصہ رہے ہیں. اور اسی طرح کچھ اور شخصیات ہیں. اور پھر دیکھیں ابھی بھی اس ماحول میں بھی اب پھر جب ڈیل ہوئی، اور مریم نواز کو آپ نوٹ کریں کہ وہ بھی ان کا وہ چیزیں، وہ بیانیاں، وہ سختی، وہ مزاحمت، وہ ساری جو ہے وہ اب وہ بھی ان کی اس طرح نہیں رہی. جب ڈیل ہوتی ہے وہ چاہے باہر جانا ہو یا واپس آنا ہو، تو آپ نوٹ کر لیں کہ صرف مریم نواز نہیں، مسلم لیگ نون ساری وہ ایک دم ان کے جو ہے نا وہ بیانات، ان کی باڈی لینگویج، ان کا آنا جانا سب کچھ بدل جاتا ہے، اور وہ بڑے ایسے صلح صفائی والے اور پرم دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جب انہیں تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور بعد میں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ایک چیز اہم یہاں ضرور بتانی ہے. اب آ جائیں خان صاحب کی طرف کہ انہوں نے اس طرح کی ڈیل کرنی ہے، یا وہ جو مفاہمت ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے، طریقے سے چلنا اور ڈپلومیسی سے اور درمیانی راستہ نکال کے وہ کرنا ہے، اور اپنے سٹانس کو بھی دیکھ کر چلنا ہے کہ وہ زیادہ بدلے بھی نہ. لیکن دیکھنے میں جو پیچھے آیا ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کا تو یہ پہلی دفعہ، لیکن پیچھے جو معاملات ہوئے ہیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے کہ وہ کس طرح ہوئے. کچھ لوگوں کا ویسے یہ بھی خیال ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ وہ دوسرے بھی، اور شاید اس میں وہ ہو بھی حقیقت بھی ہے، بلکہ خود یہ کہتے رہے. اب تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ 2018 میں جب خان صاحب آئے تھے تو وہ بھی ان کی بھی ایک پیچ اپ، ایک ڈیل، ایک وہ تھا ایگریمنٹ، کیونکہ ان کے وہ اس طرح اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا. وہ آر ٹی ایس کا الزام لگاتے ہیں. تو اب خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اب اس طرح تو انہیں ویسے ضرورت تو اس طرح نہیں ہے جو جتنا اس وقت ان کی مقبولیت ہے، لیکن اگر انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو دوسرے کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کرتی، پیپلز پارٹی، یہ سارے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. اور اگر انہوں نے درمیانی راستہ نکال کے طریقے سے اپنے سٹانس پہ بھی رہنا ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ
کتنا وہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں دوستو بڑے کلیئر کہ ڈیل ہی ہے، اور ڈیل سے ہی وہ میاں صاحب جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، بعد میں خفیہ اپوزیشن میں ہوں تو شہباز شریف خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، پہلے چودھری نثار کے ساتھ کرتے تھے، اب وہ کچھ اور بھی ان کے ساتھ ایسی شخصیات ہیں ساتھ لگی، سردار ایاز صادق ہیں، اسی طرح ملک احمد اور بڑے سے لوگ ہیں جو اب وہ چودھری نثار کی جگہ لے چکے ہیں۔ تو یہ تو ان کا ہے، اب خان صاحب کا دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کیونکہ وہ اس وقت مد مقابل ہیں، ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں گے، اور کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آپ کو جو دوسرا مفاہمت کا یہ پی ٹی اے کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔